کام ہے، تین کام میں نے آپ کو بتانے ہیں. یہ تین کام نہ کرنے والا یا تین کام برے کام ہے جو کرنے والا کتنی بڑی محرومی میں آ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے. یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن نہ دیکھ سکنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی. اب وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا. نمبر دو والثانی تارک سنتی، دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، سنت کو چھوڑنے والا ہوگا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والثالث من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب سمجھنا کیا ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے سزا کہہ لیں، کتنی بڑی وعید سمجھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس نے ہمارے کام آنا ہے، جس نے پیاسوں کو آب کوثر کے جام پلانے ہیں، جس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے امتیوں کو بخشوانا ہے، کوئی اور نہیں ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جس نے محشر کے دن کام آنا ہے. اگر کسی کی محشر کے دن نبی پاک سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دیدار بھی نہ کر سکا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے خیرات شفاعت کی مانگے گا؟ اس کو پیاس لگے گی تو کون جام کوثر پلائے گا؟ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں، کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. اس کو برباد ہی ہونا ہے جس کو نبی پاک کا دیدار قیامت کے دن نہیں ملے گا. تو پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ایک ہی ہستی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو جائے گا. آقا جسے اپنے قریب بلا لیں گے. کیوں؟ ہم نے سنا ہے بڑی بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس ہوگی، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ پیاس اور گرمی ضرور ہوگی، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. واقعی وہاں پر بڑی ایک اور گھبراہٹ یہ ہوگی کہ نامہ اعمال کھلیں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی قریب نہیں آئے گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، مگر کون ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. نبی پاک ہر جگہ کام آنے والے. اللہ اکبر. پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. سب جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے، مگر یہ تین بدنصیب کون ہوں گے جو پیارے آقا کا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکیں گے؟ نمبر ایک، فرمایا والدین کا نافرمان. میرے وہ بچے، میرے وہ بھائی جن کے والدین حیات ہیں، دیکھو آج ان کی خدمت کر لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا. آج وہ تمہارے پاس ہیں، ان کی دعائیں لو، ان کی برکتیں حاصل کرو، انہیں ناراض نہ کرنا. یاد رکھنا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی. اب غور کریں، ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی پاک فرماتے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. راضی کر لو اپنے ماں باپ کو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے،
بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم ہے، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا۔ آج ہم چیک کریں جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ غور کیجیے، سنت سے دوری نبی پاک سے دوری ہے، بالکل اس کی اپوزٹ ایک حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دعوت اسلامی والو، اے وہ اسلامی بھائیوں جو سنتوں پر عمل کرتے ہو، سنو تمہیں مبارک ہو۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ ہے کس کا؟ کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری طرف جو سنت کو چھوڑنے والا ہے فرمایا میرا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں جناب، میرا ہیئر اسٹائل فلاں اداکار جیسا ہونا چاہیے، میرا لباس فلاں گلوکار جیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کا انداز فلاں بندے جیسا ہونا چاہیے، میں فلاں جیسا دکھنا چاہوں۔ ارے تم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو،